أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا دی۔ الحمدللہ، باقی سب بھی ٹھیک ہے، حاضر ہیں کلاس میں؟ اچھا، ہم اسم کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے، دیکھیں گے اسم کو کتنی حالتوں میں دیکھنا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ ہم ریوائز کریں گے نا، کوئی بھی ہمیں نون نظر آ جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم پہچان لیں۔ پہلے تو ہمیں پہچاننے کا طریقہ آنا چاہیے کہ نون کو کیسے پہچانیں گے۔ اس کے بعد جب پہچان لیں کہ یہ نون ہے تو پھر اس میں ہم نے اس کی 4 حالتیں دیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 4 مین حالتیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ کون کون سی 4 حالتیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں نون کی؟ ریپیٹ کروائے گا؟ فرض کریں ایک نون آپ کو نظر آ گیا، خدان ایک نون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے یا سواؤن ایک نون ہے نا، کیونکہ تنوین ہے۔ اب تنوین چاہے زبر ہو، پیش ہو، جو بھی ہے وہ نون ہو گیا، یا الف لام آ گیا، یا آخر میں گولتا آ گئی، وہ بھی نون ہی ہوتا ہے۔ شروع میں میم آ جائے جیسے مفلحون ہے۔ اب 2 یہاں پہ علامتیں آپ نے پہچان لیا کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ اب اسم کو 4 حالتوں میں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے کس حالت میں دیکھنا ہے؟ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے ہر زبان میں کہ اس کو سب سے پہلے جانا جائے اسم کی؟ جی عدد، ہم، جنس اور عدد، جنس اور دیکھا آپ بول رہے ہیں نا، میں نے کہا تھا ایک ترتیب سے یاد کرنا۔ جی اسم سب سے پہلے جب آپ نون دیکھیں تو اس کو دیکھیں کہ وہ اسم ذات ہے یا صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی وہ اسم ذات ہے یا صفت ہے، وہ دونوں میں سے ایک ہی ہوگا۔ کوئی بھی نون ہے نا تو یا تو وہ واحد ہوگا، یا وہ مرفوع ہوگا، یا منصوبہ، یعنی بالکل ہر چیز الگ الگ ہے، بالکل دوسری سے ملتی ہی نہیں ہے۔ فعل اسم سے نہیں ملتا، حرف دونوں سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی سب سے پہلے ہم حالت دیکھیں گے کہ وہ اسم جو آ رہا ہے، جو آپ نے پہچانا ہے فرض کریں، تو وہ اسم ذات ہے یا وہ اسم صفہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا نا۔ اب بتائیے ہدن کیا ہے؟ گائیڈنس جی وجہ ناؤن اسم ہے نا یہ؟ کون سا؟ آگے بھی چلے نا، اسم تو ہے، وہ تو میں نے بھی بتا دیا، تنوین آ رہی ہے اس میں، آگے چلیں۔ ذات ہے یا صفہ ہے؟ مجھے صفہ میں صفت میں آئے گا جی، یہ صفہ صفتی ہوتی ہے، ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے۔ جی گائیڈنس از اے ناؤن۔ ناؤن کا مطلب سمجھتے ہیں اسم ذات۔ صفت بھی ناؤن ہی ہوتا ہے، اس میں بھی تنوین ہی آتی ہے، لیکن وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ گائیڈنس کیا ہے؟ وہ کسی چیز کا نام ہے۔ جی ہلکا سے ہی فرق ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ جیسے عذاب ہے، اب عذاب کیا اسم ذات ہے یا کیا ہے؟ صفت ہے۔ کوئی کہے گا صفہ ہے بھائی، عذاب ہے برا ہے، نہیں۔ دیکھیں اس میں ذات وہ ہوتا ہے جس کے بعد صفت آتی ہے، جس کے بعد صفت آتی ہے وہ نوذات ہوتا ہے۔ صفت کے بعد صفت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود اٹ سیلف جو ہوتا ہے نا، اس میں ذات جو ہوتا ہے اس کے بعد صفت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ذات کے آگے ہمیشہ، جیسے آپ گاڑی کہیں نا، تو گاڑی کالی بھی ہو سکتی ہے، سفید بھی ہو سکتی ہے، لال بھی ہو سکتی ہے نا، بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی۔ تو گاڑی کیا ہے؟ سیارہ، تو وہ اس میں ذات ہے۔ جی اس میں ذات بیسیکلی جو اس میں ذات کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک پکچر آ جاتی ہے، نام لیتے ہی پکچر بن جاتی ہے، اس چیز کی پکچر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا آپ نے اپنے کسی بچے کا نام لیا، اب اسی بچے کی پکچر آپ کے ذہن میں آئے گی نا، صحیح ہے، دوسرے کی تو نہیں آئے گی نا۔ ہاں جی تو وہ اس میں ذات ہوتا ہے، اس کا آپ نے نام لیا، اب اس کی جو بھی صفت ہے وہ اس کے بعد لگائیں گی، لمبا ہے، چھوٹا ہے، گورا ہے، کالا ہے، جو بھی اس کی صفت ہے بچے کی، ذہین ہے، ٹھیک ہے، کن زین ہے، وہ صفت جو ہوگی نا وہ بعد میں آئے گی، پہلے کیا آئے گا؟ وہ ذات آئے گی۔ تو ہدن از اے گائیڈنس۔ گائیڈنس صفت نہیں ہے، کسی چیز کا نام ہے۔ آپ کو جب میں نے انگلش میں بتایا تھا تبھی آپ کو پتہ چل جائے تھے، گائیڈنس از اے ناؤن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے آپ اپنا دیکھ لیں، مفلحون، مفلحون سے بنا ہوا ہے نا، جی
تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس میں ذات دیکھیں گے، اس میں صفت کے طور پہ دیکھیں گے؟ باجی یہ ہے باجی صفت کے طور پہ دیکھیں گے، صفت ہے فلا نا؟ پانے والے، ہاں فلا فلا پانے والے۔ ہاں ظاہر ہے، فلا پانے والے ترجمہ آ گیا نا اس میں، تو وہ تو کسی چیز کا نام تو نہیں ہے نا، فلا پانے والے وہ صفت ہو گیا۔ بس اسی طرح آپ نے پہچاننا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ نے ذات اور صفت کو پہچاننا ہے کہ کیا ہے، تاکہ اس کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔ اس میں ذات موصوف کی جگہ پہ آتا ہے اور صفہ اس کی صفت کی جگہ پہ آتا ہے آگے، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں تو اچھا اس کو باقی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں نا، اس کو ہم مفلحون کر لیتے ہیں، ال بھی ہٹا دیں، آسان کر دیتی ہوں، مفلحون، اس کو چاروں حالتوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو مفلحون ہی کر لیتے ہیں اور شارٹ کر لیتے ہیں، اس کو دوبارہ لکھ دیتے ہیں، مفلحون ہو گیا نا۔ چلیے اب مفلحون جو ہے وہ اس میں آپ نے پہچان لیا، تنوین آ رہی ہے یا الف لام آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ۔ اب اس کو چاروں حالتوں میں، اب آپ نے کہا یہ صفت ہے، پہلی حالت اس میں ذات کی جگہ نہیں آئے گا، کہاں آئے گا؟ صفت کی جگہ پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری چیز کیا ہے، وہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز، اسی ترکیب سے آپ چلیں گے۔ اگر آپ نے آگے پیچھے کیا تو جیسے عظمیٰ ابھی بھول گئی تھی نا، تو پہلے اس میں ذات اور صفت دونوں میں سے ایک کر لیں اس کو، پھر اس کے بعد اگلے پہ چلیں گے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ مذکر، مفلحون مذکر ہوتا ہے نا؟ اب یہ جی اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں تو مذکر ہو گیا، اگلی چیز کیا ہے؟ وہ عدد ہے، تو واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے یا مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ واحد جمع ہے۔ اچھا یہ جمع ہے، اس کو چھوڑیں، یہ میں نے جہاں لکھا ہے نا وہ بتائیں۔ اچھا یہ واحد واحد ہے۔ یہ واحد ہے، اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کو کتنی ریویژن کی ضرورت ہے نا۔ مثنیٰ بنائے، کیسے بناتے ہیں مثنیٰ؟ لاسٹ لیٹر کو زبر دے کے الف نون زیر لگاتے ہیں نا، مفلحانی بن جائے گا، مسلمون مسلمانی بن جائے گا، کتابن کتابانی بن جائے گا، ہے نا؟ صحیح ہے، کوئی مشکل ہے؟ لاسٹ لیٹر کو زبر دے، الف نون زیر والا۔ اچھا اب آگے چلیں، اس کی جمع کیا بنے گی؟ مفلحون کی جمع بنا رہے ہیں، مفلحون کی جمع کیا بنے گی؟ مفلحانی، مثنیٰ بن گیا نا، مفلحونہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد تھا، مثنیٰ بھی نہیں تھا، اس میں آنی ساؤنڈ آتی ہے، اور جمع بھی نہیں تھا، اس میں اونا ساؤنڈ آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں ہو گئی، عدد بھی ہم نے دیکھ لیا، تین چیزیں ہو گئی، ذات، اور اس میں ذات اور وہ پہلی حالت ہو گئی، دوسری جو تھی مذکر مؤنث، اور تیسری جو تھی واحد مثنیٰ یا جمع عدد، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہے، وسعت کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ باجی یہ مفلحون معرفہ نکرہ ہے، لیکن المفلحون جو ہے وہ معرفہ میں اس کو چھوڑ دیں، جو میں نے یہاں اچھا لکھا ہے اس کو جی، دیکھیں۔ مفلحون جو ہے جی نکرہ میں آئے گا۔ ہاں صحیح ہے، پین اسی کا واحد نکال کے آپ کو آسانی کے لیے بتایا نا کہ آپ کو مشکل میں۔ اچھا اب آپ کا یہ نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے الف لام لگا دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، اور آگے سے تنوین ہٹا دیتے ہیں، صحیح ہے، معرفہ بن جائے گا، المفلح ہو جائے گا تو معرفہ ہو جائے گا، مفلح نکرہ ہو جائے گا۔ آخری چیز ہے اعراب، اعراب میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اعراب میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لاسٹ والی حرکت، حرکت دیکھتے ہیں۔ اگر وہاں پر ایک دمہ یا دو دمہ ہو تو وہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ ایک دمہ ہے وہ مرفوع، ہاں ایک رفعی دمہ حالت ہو، دو دمہ ہاں دو دمے ہوں گے رفعی یا ایک دمہ، ایک ہی بات ہے، دو دمے ہو یا ایک دمہ ہو ایک ہی بات ہے، رفعی حالت جی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسم مرفوع ہوگا لیکن حالت کون سی ہوگی؟ رفعی ہوگی۔ اگر رفعی ہاں تو یہ اسم مرفوع ہے لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ رفعی حالت ہے، بات ایک ہی ہے، چاہے آپ جس حالت میں بتا دیں۔ اگر دو زبر آ جائیں، تو وہ مفلحن منصوب ہے، منصوب ہو جائے گی، دو زیر آ جائیں تو مجرور مجرور ہے۔ تو اعراب کی حالت سے تین حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رفعی، نصب اور جری۔ رفع کے حساب سے یعنی عدد کیا کہتے ہیں، اعراب کے حساب سے تین حالتیں، عدد کے حساب سے بھی تین حالتیں، واحد مثنیٰ جمع، اور جو آپ کرتے ہیں شروع میں آپ نے صرف سب سے پہلے جو کی تھی نا اس میں ذات، اور وہ بھی دو ہی حالتیں تھیں، اس میں ذات ہوگا یا صفہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد مذکر اور مؤنث بھی دو ہی حالتیں ہیں، اور وسعت کے لحاظ سے بھی دو ہی حالتیں ہیں، صرف یہ تین حالتیں ہیں اس کی، اور عدد میں بھی تین حالتیں ہوتی ہیں۔
تو کسی بھی نون کو پہچاننا ہے تو یہ سارا آپ نے کام کرنا ہوگا، پھر گرامر سمجھ آئے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں آتی تو پھر آپ اس کو جملے میں یوز نہیں کر سکتے، جملے میں پہچان نہیں سکتے کہ وہ کیا بن رہا ہے۔ تو اس لیے ہم ان ساری حالتوں کو پہلے جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے جاتے ہیں۔ کوئی اسم ہوگا تو پھر اس کا مثنیٰ بھی ہوگا، اگر اور اس کی حالت بھی ہوگی، رفعی حالت میں ہوگی۔ کوئی بھی اسم آپ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مفلحون کو ہی لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اس کو سب کو بتائیں کہ یہ، اب سب سے پہلے کیا ہے، آپ نے بتایا کہ یہ اسم صفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری کیا حالت تھی بھی، مذکر مؤنث میں یہ مذکر تھا۔ تیسری چیز کیا تھی، عدد میں یہ جمع تھا، ایسے ہی تھا نا۔ وسعت میں یہ معرفہ تھا، اور اس کے بعد کیا ہے، یہ اعراب کے لحاظ سے کیا ہے، یہ نسبی نسبی حالت نہیں ہے، اس لیے میں نے پوچھا یہ والا ساؤنڈ کے ساتھ سے اعراب بتائیں۔ ساؤنڈ کے ساتھ سے یہ اونا ساؤنڈ، اونا ساؤنڈ وہ ہو گیا نا، وہ اونا ساؤنڈ جمع ہوتی ہے نا، جمع تو اعراب کے لحاظ سے کیا ہوگا، اونا ساؤنڈ کون سی، اعراب کے لحاظ سے کیا ہوگی، رفعی حالت، رفعی حالت ہوگی۔ رفعی حالت۔ مومنونا رفعی حالت ہوگی، مومنینا ہوگی تو نسبی جری ہوگی، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو ہے، ایک تو اس کی جمع کی حالت کہاں سے پتہ چل رہی ہے، اس سے نون پہ زبر سے پتہ چل رہی ہے کہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ نون سے زبر سے اعراب نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے۔ اعراب کس سے پتہ چل رہا ہے، وہ سے پتہ چل رہا ہے اس کا۔ جمع میں اچھا آپ جمع کی حالت نون کی زبر سے دیکھیں گے، اور جو آپ کے اعراب ہوگا وہ بہت سے پتہ چلے گا، ساؤنڈ سے پتہ چلے گا، اونا ساؤنڈ، اونا ساؤنڈ۔ یہ جو آپ اونا کو کہتے ہیں نا، یہ جمع ہے نا، تو اس میں جمع کے لیے تو نون پہ زبر ہی ہوتی ہے۔ اگر نون کے نیچے زیر لگ جائے تو وہ تو مثنیٰ بن جاتا ہے نا، کتابانی، مومنینی، نون کے نیچے زیر آ جاتا ہے تو وہ پھر آپ کا کیا ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے جمع کے لیے۔ تو بہرحال چیزیں تھوڑا سا آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اولائی کا کیا ہے مجھے بتائیے، اب آپ کو یہ ساری چیزیں آ گئی مجھے بلائے۔ اچھا، پھر ہم نے معرفہ کی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ معرفہ کیا کہ چیزیں معرفہ ہو سکتی ہیں۔ نکرہ جو ہوتا ہے تو صرف تنوین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جہاں آپ کو تنوین نظر آئے وہ نکرہ ہے، سواء ہے، ہدن ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہے، یہ نکرہ ہو گیا۔ معرفہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کون کون سی چیزیں معرفہ ہو سکتی ہیں۔ معرفہ معروف سے بھی ہوتا ہے، نون ہے نا جن کو ہم جانتے ہیں، معروف چیزیں ہوتی ہیں معرفہ۔ معرفہ کی کتنی اقسام بتائی تھی، کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ 7 اقسام 7 اقسام ہے، وہ یاد رہ گیا۔ اب اس میں سے میں نے کہا تھا کتنی یاد کرو، کم از کم 4-5 تو آپ کو آنی چاہیے، 7 نہ بھی آئے 5 تو آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے معرفہ کون سا ہوتا ہے، کسی کا نام جو ہوتا ہے نا، کسی بندے کا، وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کیا ہے، اس کو کیا اسم کہتے ہیں، جو علم، نام ہوتا ہے اس کو کیا جی کہتے ہیں، اسم علم۔ علم۔ اب یہ علم اسم ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے اسم لگایا ہے، تو یہ علم جو ہوتا ہے یہ اسم ہی ہوتا ہے، ناؤن ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 چیز کیا ہے، علم کے بعد اسم موصول، اس کی اسم جگہ کوئی موصول، ضمیر آ جاتی ہے نا، کبھی کبھی کسی نام کی جگہ کیا ہوتا ہے، ضمیر بھی آ جاتی ہے۔ تو وہ ضمیر جو ہوتی ہے جو آپ اس نام کی جگہ یوز کرتے ہیں علم کی جگہ، وہ بھی آپ کا اسم ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی معرفہ ہی ہوتا ہے نہ کہ ضمائر سارے کے سارے معرفہ ہیں، کوئی ضمیر ایسی نہیں جو نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اٹیچ ہے، ڈیٹیچ ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، جو بھی ہے وہ ضمیر معرفہ ہی ہے۔ نمبر 3 اسم اشارہ، یہ والا اسم اشارہ کیا ہوگا، وہ معرفہ ہی ہوگا۔ اسم اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں، ہاذا، ہاذہ، تا، ذالکا، تلکا، اولئک، ہؤلاء، سب معرفہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، چوتھی چیز کیا ہے، معرفہ کے بعد چوتھی چیز کیا ہے، معروف باللہ معرف باللام اسم۔ معرف باللام ہوتا کیا ہے، بھائی نکرہ کو جس کے الف لام ساتھ لگا کے معرفہ بنا دو۔ جس کو، ہاں، معرف باللام وہ اسم ہوتا ہے جس پہ الف لام آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ معرف باللام اسم ہے تو یہ معرفہ ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھے نا کوئی آپ سے کہ یہ معرفہ کیوں ہے، تو آپ کہیں معرف باللام اس لیے معرفہ ہے نا۔ تو معرفہ کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا معرفہ کی وجہ ہے، یہاں تو الف لام نہیں لگا ہوا، اس میں کیا معرفہ کی جگہ ہے، کیونکہ یہ اسم اشارہ ہے۔ یہاں میں نے یہ معرفہ لکھ دیا، غلطی سے اشارہ لکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی چیز علم، دوسری ضمیر، تیسری کیا ہے، اشارہ۔ اشارہ بھی سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں۔
یہاں پہ معرف بالنام اسم. اگر آپ کا یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، میں آپ سے پوچھتی ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ ہے جی. معرفہ ہے. نکرہ تو وہ ہوتا ہے جس میں تنوین آ جاتی ہے، وہ نکرہ ختم. اب اس کے بعد جب رہ جائیں گے وہ معرفہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب معرفہ کی پھر میں وجہ پوچھتی ہوں کہ اس میں معرفہ کی وجہ کیا ہے بھائی، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ اسم اشارہ ہے اس لیے معرفہ ہے. کیونکہ میں آپ کو معرفہ کی 7 اقسام لکھوا رہی ہوں نا یہاں پہ، معرفہ کی اقسام. تو اس میں سے کون سی قسم ہے؟ اولائے کا اشارہ ہے. اچھا، اگر میں المفلحون کا پوچھتی ہوں تو یہ کیوں معرفہ ہے بھائی؟ آپ نے بتایا یہ معرفہ ہے، تو کیوں معرفہ ہے؟ اللہ کا اس کے سٹارٹ میں الف لام. یہ والی قسم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تو اشارے میں آپ کا اشارہ آ گیا. اسی طرح آپ دیکھیں تو چلیے مجھے یہ والا بتائیں، یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ جی معرفہ ہے. معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ ضمیر ہے جی. ضمیر ہے تو معرفہ ہے. ضمیر ہے یہ. ساری کی ساری ضمائر جان کو آپ معرفہ کے کالم میں ڈالیں گے. 2 کالم بنائیں، آیات لے لیں، 2 کالم بنائیں. ایک میں کیا لکھنے آپ نے؟ اسم کے 2 کالم بنانے ہیں. ایک میں معرفہ لکھنے، ایک میں نکرہ. اور معرفہ لکھیں، اس کی وجہ بھی آگے لکھتے جائیں، کیا کیا وجہ ہے. یہاں پہ ضمیر آ رہی ہے تو وہ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ضمیر کو چنا، وہاں پہ ڈالا، اور کیوں وہ معرفہ ہے؟ کیونکہ وہ ضمیر ہے. اشارہ لکھا تو کیوں معرفہ ہے؟ اچھا، علم لکھا، کوئی نام آ گیا قرآن میں، عمران، کوئی بھی نام آ گیا، سلیمان، وہ فرعون آ گیا، وہ آپ نے علم کے خانے میں ڈالا. ٹھیک ہے. تو اس کا کیوں کیا لکھیں گے آپ؟ کیا لکھیں گے آگے کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے. صحیح ہے. اچھا، اس طرح یہ والا ہے. اب آگے 4 قسمیں. 5ویں کیا ہے؟ ایک 5 تو پوری کر لینا. ٹھیک ہے. 5ویں اسم قسم موصول بھائی اسم ندا. اسم موصول. ہاں، اسم موصول. لوگ آگے آگے جا رہے ہیں. ہاں، اسم موصول. اسم موصول جو ہے وہ بھی آپ کا معرفہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو، مؤنث ہو، جمع ہو، واحد ہو، مثنیٰ ہو، جو بھی ہو. اسم موصول ہوگا تو وہ معرفہ ہی ہوگا. آپ اس کو نکرہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اور نمبر 6 انہوں نے کیا کہا؟ منادہ. منادہ کہا نا. جی. منادہ جو ہے، آج شاید میں 7ویں قسم بھی پڑھا دوں کیونکہ ہم نے مرکب اضافی پڑھ لیا نا. مرکب اضافی جانتے ہیں نا. جی. ہاں، مرکب جی. اضافی کے قوانین بھی پڑھے ہیں، سب کچھ پڑھے. تو منادہ کیا ہوتا ہے؟ منادہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ یہ منادہ بھائی ہے؟ پکارے جانے والا جو ہوتا ہے نا، ہاں. جو ندا دے رہا ہوتا ہے، صدا جو بھی ہے، نہیں، جو حرف ندا کے پکارے بعد. جانے والا. نہیں، پکارا جائے. جس کو پکارا جائے، جس کو پکارا جائے. ٹھیک ہے. Okay. ان کو بولنا نہیں آ رہا تھا، ان کو پتا تھا لیکن ان کو بولنا نہیں آ رہا. دیکھیں بات سنیں. منادہ ہوتا ہے جو حرف ندا کے بعد آتا ہے، منادہ ہوتا ہے. اور وہ ہمیشہ نون ہوتا ہے. آپ جس کو بھی پکارتے ہیں نا، وہ نون ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ کسی فعل کو نہیں پکارتے، آپ کسی حرف کو نہیں پکارتے. کلمے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں نا، اس میں سے اسم کو ہی آپ پکارتے ہیں. چاہے آپ اس کا نام لے کے پکاریں، یا ویسے عورت کو پکاریں، مرد کو پکاریں، یا رجلو، یا پھر آپ کہیں کہ یا ولدو. تو وہ جو پکارا، جس کو پکاریں گے نا، جو حرف ندا کے بعد لگائیں گے آپ، وہ آپ کا منادہ ہوتا ہے. اور وہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں معرفہ ہوتا ہے؟ ولدن خود تو نکرہ ہے نا، لیکن جب ہم اس کو پکارتے ہیں، یا ولدو کہتے ہیں، تو یا ولدن تو نہیں کہتے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا والا تم. یا محمد ان کو پاریں گے تو یا محمد ان تو نہیں کہیں گے نا. یہ تو کلیئر ہے نا. نہیں کلیئر کہ ہم اس کے اوپر ایک ہی پیش لگاتے ہیں. اب ایک پیش لگانے سے وہ خاص ہو گیا، تو وہ معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ منادہ ہے، یہ حرف ندا ہے. ٹھیک ہے نا. منادی جو ہوتا ہے نا، وہ تو پکارنے والا ہوتا ہے، جو پیچھے سے پکار رہا ہے. یا ولدو، وہ جو پکار رہا ہے نا، چاہے ماں یا باپ ہے یا بھائی ہے، صحیح ہے نا، یا ٹیچر ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ والا منادی ہوتا ہے. یہ منادہ ہوتا ہے جو یا کے بعد آتا ہے زبر کے ساتھ. تو یہ جو منادہ ہوتا ہے، یہ آپ کا یہ بھی کوئی اسم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، نکرہ نہیں ہوتا کبھی بھی. آپ یا ولدن نہیں کہہ سکتے، یا رجلن نہیں کہہ سکتے، آپ یا رجلو کہیں گے. صحیح. اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ ایک اور رہتا ہے، وہ ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ جو ہے وہ کون سا معرفہ ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. مضاف کا فارمولہ کیا ہے مرکب اضافی کا؟ نکرہ پلس معرفہ. نکرہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب اضافی. تو مثال دیں. رسول اللہ. رسول اللہ. تو رسول نکرہ ہے نا، یہ رسول تھا نا، جی. ہے نا، نکرہ تھا نا. پھر ہم نے اس کی تنوین گرائی کیونکہ ہم نے اس کو مضاف بنانا ہے. رول اپلائی کیا ہم نے.
रसूलु हो गया, असल में रसूलुन था। रसूल और अल्लाह जो है ये मार्फा है, ठीक है। अब ये हमेशा मजरूर होता है, और ये क्या है आपका रसूलुल्लाही हो गया। अब ये क्या है, नकरा है, ये मार्फा है। अच्छा, अब ये मार्फा कब होगा, ये मार्फा कब होगा, इसको आप मार्फा कब कह सकते हैं? हमारा फार्मूला तो ये है कि ये नकरा है और ये मार्फा है, फार्मूला हमारा ये है, बेसिक फार्मूला। लेकिन जिसके पास शोर है प्लीज म्यूट कर लें। तो उसके बाद क्या होता है कि हम इसको मार्फा कब मानेंगे, जब इसका मुजाफ इलैल ये जो है मुजाफ इलैह जो है ये मार्फा होगा, तो ये मार्फा होगा। सिंपल सी बात करते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते। प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट, ठीक है। हाँ, अब अगर ये मार्फा है तो ये ऑटोमेटिक मार्फा है, इसको आप क्या कहेंगे, ये मार्फा है। इसी को कहते हैं मुजाफ इलल मार्फा। वो मुजाफ जो मार्फा की तरफ मुजाफ करें, वो मुजाफ जो मार्फा की तरफ मुजाफ हो रहा, वो मुजाफ इलल मार्फा, वो भी जो होता है वो भी आपका मार्फा हो जाता है। तो इसको हम अभी मार्फा कहेंगे क्योंकि इसका मुजाफ इलल मार्फा है। अगर मैं ये कहूँ ना किताबुल वलदी, आसान कर देती हूँ, और किताबुल वलदी, अब किताब क्या है, नकरा है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद नकरा इसम लगा देती हूँ ना, वला दिन लगा देती हूँ, तो अब ये मार्फा नहीं होगा। क्यों मार्फा नहीं होगा? क्योंकि इसका मुजाफिल है, नकरा है। अब आप इसको मार्फा नहीं कह सकते। ये मार्फा तब होगा जब इसको मैं किताबुल वलदी करूंगी। किताबुल वलदी, ये अगला वाला मैं मार्फा बनाऊंगी, नकरा से मार्फा बनाऊंगी, तो फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक मार्फा हो जाएगा। अब ये मार्फा हो गया क्योंकि इसका मुजाफिल है, मार्फा है। किसी को समझ आई है? जिसको आगे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। मुजाफिल अल मार्फा क्या होता है? मार्फा तो वो होता है, लेकिन क्यों होता है, वाई? बाजी उसका मुदाफ इलैह मार्फा होगा इसलिए। हाँ, इसलिए वो मार्फा होगा। और अगर नकरा होगा तो वो नकरा ही होगा। ठीक। तो वो मुजाफिल अल मार्फा का मतलब बता रही हूँ, वो मुजाफ जो के जिसका मुजाफिल है मार्फा हो, तो वो भी हमेशा मार्फा होगा। हम मार्फा के एग्जाम पढ़ रहे हैं ना, तो ये आखिरी किस्म है मार्फा की, 7वीं। बाजी मुजाफ कब मार्फा होगा, एक सेकंड, मुजाफ कब मार्फा होगा, जब उसका मुजाफिला मार्फा होगा। अगर वो नकरा है, जैसे यहाँ पे मुजाफिला बन रहा है ना, ये मुजाफ बन रहा है, सारी खुसूसियात है ना दोनों में बन रहे हैं ना, मुरक्कब किताब, एक लड़के की किताब। अब ये नकरा है तो ये मार्फा नहीं हो सकता, इसको आप मार्फा नहीं कह सकते। ये मुजाफिल मार्फा नहीं है, मुजाफिल मार्फा ये है, ये मार्फा है, ये नकरा है। अब बताइए उज़मा। बाजी मैं ये कह रही थी कि आपने बताया ना कि मुरक्कब इजाफी का फार्मूला ये है कि नकरा प्लस मार्फा। हम्म। तो मुजाफ इलैह तो यानी कि उसमें मार्फा यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि जब भी वो अपने मुजाफ इलैह के साथ होगा मुजाफ, तो उस हालत में उसको हम कहेंगे तब वो नहीं नहीं, ये नहीं कहेंगे। देखिए, तो क्योंकि बाजी मुजाफ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, किताबु वलदिन मुजाफ बन रहा है ना, बन रहा है ना, किताबु मुजाफ बन रहा है, वलदिन मुजाफ इलैह बन रहा है, ठीक है। अब आप इसको मार्फा नहीं कह सकते, मुजाफ इलल मार्फा आप इसको नहीं कह सकते। देखें फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला क्या है, ज्यादातर हम जो बनाते हैं उसमें यही होता है कि आपका मुजाफ जो होता है वो नकरा होता है, मुजाफ इलैह पे अल आती है, इसलिए वो कह देते हैं फार्मूला ये बन गया। लेकिन इस तरह ये भी तो मुजाफ इलैह है ना, मुजाफ इलैह नहीं है ये? हाँ आपको जी। नहीं लग रहा कि ये तो मुजाफ इलैह जी नहीं है? जी हाँ है जी, तो ना, इसमें फिर ये वाला दिन जो है ये नकरा ही आया ना, किताब भी हम्म, नकरा है और ये वाला दिन भी नकरा है। दोनों नकरा है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, मुरक्कब इजाफी तो है, अच्छा मुरक्कब ठीक है। इजाफी तो वो है ना। जी जी जी। लेकिन ये मार्फा कब होगा, जब आपका ये वाला मार्फा होगा। मुसाफ ये अभी मार्फा देखिए, है। मैं किताबु हूँ कहती हूँ, ठीक है। अब इसको देखिएगा, किताबु हूँ। अब किताब आपका मार्फा है या नहीं, मुझे बताइए। किताब आपका मार्फा मार्फा है कि जी नहीं? मार्फा है। मार्फा है क्योंकि मार्फा उसका होगी तो मुजाफ इलैह ये तो। मार्फा है। अब हम्म मैं कहती हूँ हम्म, किताब अल्लाजी, आप मुझे बताइए। बस ये ठीक है, ये भी मार्फा में आएगा क्योंकि अल्लाजीना जो है ये इसम मौसूल है। किताबुल्लाजी है ना। अब अल्लाजी जो है ये आपका मार्फा है, तो ये भी मार्फा हो गया।
صرف جب ٹھیک نکرہ ہے ہوگا نا تب آپ کا یہ معرفہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے زیادہ تر کیا ہے اس کا ضمائر بھی آتے ہیں, وہ معرفہ اشارہ آ گیا, اسم موصول آ گیا, معرف باللام اسم آ گیا, کتاب الولدی. اس وقت زیادہ تر جو میجر چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ اس کا فارمولہ نکرہ معرفہ بنا دیتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے شروع کے ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ کو. لیکن آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے, اچھا ٹھیک ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے, اپنے جی ذہن میں جی رکھیں. جہاں پہ اس کی آپ نے کتاب مضاف الیہ کا آپ نے پڑھا تو عموماً لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. جی ٹھیک تو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے رولز پورے ہونے چاہیے. اس پہ تنوین نہیں ہے, اس پہ الف لام نہیں ہے, یہ مضاف بن گیا. اگر یہ مضاف بن گیا نا تو آگے والا لازم مضاف الیہ بنے گا, جی ٹھیک ہے. چاہے آپ کو زیر نظر آئے یا نہ, کتابوں میں آپ کو کون زیر نظر آ رہی ہے, آ رہی ہے, کیونکہ یہ مضاف بنا ہے تو آپ کا مضاف الیہ بن گیا نا. اللہ زی میں آپ کو کہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرور ہے. اللہ زی تو اللہ زی ہی ہوتا ہے تینوں حالتوں میں. حاضہ کتابو, حاضہ میں آپ کو وہ مضاف الیہ نہیں بن رہا, بتائیں مجھے. کتابو حاضہ مضاف جی الیہ, کیونکہ پہلے والے پہ تنوین الف لام نہیں ہے, حاضہ مجرور ہے. اسی طرح حرف جر کے بعد جو بھی آتا ہے چاہے آپ کو زیر نظر آئے یا نہ آئے وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ, اب آج آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے, صرف معرفہ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے بتانے کا مقصد یہ ہے نکرہ کا کیوں آئے ذکر لائے ہیں, اس لیے لائے ہیں کہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں نکرے ہیں, جی لیکن اگر یہ اس کو معرفہ کر دوں, اس کو میں کوئی بھی ایک چیز لگا کے, کتابوں ہو لگا دیا, اللہ زی لگا دیا, حاضہ لگا دیا, ولدی لگا دیا, تو یہ آٹومیٹک معرفہ ہو جائے گا. تو یہ جس کا مضاف الیہ معرفہ ہوگا نا وہ والا معرفہ ہوگا مضاف, بس. جی ٹھیک ہے سمجھ آئیے, جس مرکب اضافی میں اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو ہی مضاف معرفہ ہوگا, اور اسی کو ہم مضاف الیہ معرفہ بھی کہیں گے, ٹھیک ہے. جی یہ ٹھیک ہے مضاف الی المعرفہ نہیں ہے, یہ مضاف الی المعرفہ نہیں ہے, اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے. صرف اسی کو کہیں گے جس میں یا تو یہاں پہ الف لام آ جائے, معرفہ بن جائے, الولدی ہو جائے. اب آپ کہیں گے کتاب آٹومیٹک معرفہ ہوگی, کیونکہ یہ معرفہ ہے. یہ معرفہ کی طرف نسبت ہونا بھی معرفہ کر دیتی ہے. پتہ ہے آپ کو معرفہ کی, جب ہم کہتے ہیں نا عبدی ہی, کہاں آتا ہے قرآن میں عبدی ہی, عبد, اب تو سارے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی طرف نسبت دینا چاہتے ہیں, اللہ عبدی نزل القرآن, نزل الفرقان علی عبدی, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اب اس ضمیر کی وجہ سے اس بندہ جو ہے نا وہ خاص ہو گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ میرا کسی عام بندے کو اپنا بندہ کہتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے نا. جی ہاں, تو اس ہو ضمیر معرفہ کی وجہ سے یہ اب معرفہ ہو گیا, ورنہ اب تو سارے ہیں. جی اپنا جی بندہ کا اللہ تعالیٰ نے اس کے معرفہ کی طرف نسبت دے دی اس کو. نسبت تو جب آپ نکرہ کو نکرہ کی طرف نسبت دیتے ہیں تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے. جب آپ نکرہ کو معرفہ جی کی طرف نسبت دیتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ جی باجی آگے سے تو جب بھی آپ آگے معرفہ دیکھیں تو اب یہ کیا ہوگا, یہ مضاف جو ہوگا یہ مضاف الی المعرفہ کہلائے گا, اور یہ معرفہ کی 7ویں قسم ہے. جس کو جتنا سمجھ آ گیا, ورنہ میں تو 5 ہی بتانا چاہ رہی تھی. کسی نے 6 کا نام لیا تھا تو میں نے 7ویں, مجھے یاد ہے کہ مرکبہ اضافی میں نے پڑھا دیا ہے, تو میں آج بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں پھر آگے کام آئے گا. یہاں میں آپ کو بتاتی رہوں گی نا. دیکھیں اب پہلے تو آپ اسم کو پہچانے, فعل کے آگے اگر کوئی ضمیر آ رہی ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ ہے. ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں باجی مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے, دونوں اسم ہوتے ہیں, اور وہ ایک اب دیکھیں یہ ربی ہم ہے نا, اب رب, ان کا رب, اب یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ معرفہ کی طرف رب کو نسبت ہو گئی نا. جی ٹھیک ہے, رب کو کس کی طرف نسبت ہو گئی, یہ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے آپ کا. یہ رب معرفہ ہے یہاں پہ کیونکہ اس کو نسبت کس سے, معرفہ سے. جیسے عبدی ہی کی مثال یاد رکھ لیں. اپنے بندے پر دیکھیں, دوسری جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ سب آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا وہ بنا لیا ہے نا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا.
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ایسے نہ کہیں، انہوں نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبدی کا نام یوز کیا، عبدی ہی، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر. اور اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، شرف والی نسبت، اضافت. نسبت نسبت ہی پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ اس میں نسبت ہوتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے نسبت دی جاتی ہے. جی تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی ذات سے نسبت دے رہے اپنے بندے پر، تو کتنا بڑا اس میں ہوگا نا. تو پھر رب، ربی ہم، ان کا رب، میرے ربی، ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو کتاب ہے، گائیڈنس ہے، وہ ان کے رب کی طرف سے ہے. کسی انسان کی طرف سے یہ بک نہیں ہے، ان کے رب کی طرف سے آئی ہے. ٹھیک ہے، یا ان کے رب کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کیا بن رہا ہے آپ کا یہ والا مرکب؟ اللہ، جب بھی دو لفظ ملاتے ہیں تو مرکب بنتا ہے نا، دو مفرد لفظ جب ملتے ہیں تو اللہ ہدن کیا بن گیا؟ مرکب جاری، مرکب جاری. کیوں مرکب جاری بن رہا ہے؟ کیونکہ حرف جر آیا نا سٹارٹ حرف میں. جر آ جائے، دو لفظ آپ ملا رہے ہیں، پہلا والا مضاف بن گیا تو دوسرا مضاف الیہ بنا کے اس کو مرکب اضافی ڈکلیئر کر دیں. ٹھیک ہے، پیچھے حرف جر آ گیا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ مرکب جاری بن گیا. صحیح ہے، چاہے زیر نظر آئے نہ آئے، ہوتا تو اسم مجرور ہی ہے نا بعد میں. جی لیکن ہدن ایسا ایک اسم ہے جو تینوں حالتوں میں ہدن ہی رہتا ہے، موسیٰ کی طرح. ٹھیک ہے، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں، اس کے دو زیر ڈالیں گے تو کہاں ڈالیں گے؟ یہاں ڈالیں گے ہدن. ٹھیک ہے، پھر ہدن بھی کہیں گے نا پھر. تو کچھ اسم ہوتے ہیں وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں، موسیٰ موسیٰ موسیٰ. اچھا، اولائے کا کیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا اسم اشارہ ہے جمع کے لیے اور کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. جی جی ساری چیزیں دیکھنی ہے نا. آپ نے کہا یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ مذکر ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ نسبت وہ جو آپ نے جنس کے حساب سے دیکھنا ہے نا. مذکر ہے. مؤنث بھی ہوگا، مؤنث کے دونوں کے کے لیے. لیے. ٹھیک ہے. اور جب قرآن مجید میں یہ چیزیں آتی ہیں نا، جیسے مومنون کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ سب کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. یا ایھا الکافرون، اب کافروں میں مرد عورتیں سبھی ہوتے ہیں. یا ایھا المنافقون، یا ایھا الناس، تو اس میں تو سبھی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ پھر مذکر کا یوز کرتے ہیں. اب اس میں صرف مذکر شامل نہیں ہے کہ وہ مذکر ہی جو ہیں، وہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، یہ مرد، یہ اشارہ. اچھا، ویسے جو ہوتا ہے وہ ذالکا اور تلکا، ذالکا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور واحد میں، اور یہ جو ہوتا ہے مؤنث کے لیے تلکا ہوتا ہے. لیکن جب جمع میں آتے ہیں نا، ان کی جب جمع بناتے ہیں تو مذکر مؤنث دونوں کی ایک ہی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے لیے آ رہا ہے، مذکر کے لیے مؤنث کے لیے. اللہ ہدن آپ نے بتا دیا مرکب جاری ہے. مر ربی ہم، یہاں پہ کتنے مرکب بن رہے ہیں؟ مر ربی ہم، ان کے رب کی طرف سے. جی مرکب ایک تو حرف جر ہے، اس کے پھر ساتھ اس کے ساتھ پھر ہے اس میں ضمیر ہے، تو یہ مضاف، اضافی. ہاں جی، مضاف نہیں، المعرفہ. من کے بعد، من ربہم، کو اس کے بعد والے سے ملائیں نا، آگے نہ جائیں ابھی. اچھا، آپ نے من کو اس کے بعد والے سے ملانا ہے. ٹھیک ہے، تو من ربی کیا بن رہا ہے؟ حرف جر، مرکب جاری. مرکب جاری. مرکب جاری بن رہا ہے. اب اس کو چھوڑ دیں، من کو چھوڑ دیں، اب رب اور ہم کو ملائیں، وہ کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن گیا، اضافی. کیونکہ اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے، تو یہ آگے جو ہے وہ آپ کا مضاف الیہ بن جائے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر حرف جر شروع میں آ جائے نا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے بتایا تھا آپ کو، بتایا تھا پورا اس کا. بسم اللہ میں جب بی شروع میں آ جاتا ہے نا تو آگے اسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پورا جملہ جو ہوتا ہے نا وہ بی سے ملٹیپلائی ہو کے پورا مرکب جاری بن جاتا ہے، پورا مرکب جاری بن جاتا ہے. اسی طرح آپ کا ربی ہم مرکب اضافی بنا تھا نا، مرکب اضافی جو ہے اس سے مل سے ملٹیپلائی ہو کے پورا مرکب جاری بن جائے گا. اس کو آپ مرکب جاری کہیں گے ابھی، کیونکہ شروع میں کیا آ گیا؟ من آ گیا. تو یہ آپ کا پہچاننے کے لیے الگ الگ ٹھیک ہے، یہ آپ پہچانے، لیکن یہ اب یہ بریکٹ میں ہو جائے گا اور یہ باہر من سے ملٹیپلائی ہو کے میرا ربی ہوگا. اسی طرح بسم اللہ میں آپ لکھ کے بتاتی ہوں، شاید میں نے آپ کو یہ پڑھایا تو ہے، مجھے لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل میں نے بتائی ہے آپ کو، ہے نا؟ جی پہلے بتائی تو تھی.
हाँ पिछली पहले, हाँ क्लास में थी। हाँ पिछली क्लास में ना मुझे लग रहा है। अच्छा अब देखें, ये मैंने बताई हुई, तो फिर मुश्किल नहीं होना चाहिए था। ये पूरा आपका जो भी अंदर बन रहा है, मौसूफ है, सिफ्त नंबर 1 है, सिफ्त नंबर 2 है, तो ये तो मुरक्कब तौसीफी ही बनेगा ना। इसमी को बीच में शामिल कर लें, इसमी को भी शामिल कर लें, बी को सिर्फ बाहर रहने दें, बाकी सारे को शामिल कर लें। तो अंदर मुरक्कब इजाफी भी बन रहा है, तौसीफी भी बन रहा है, वो सारा क्या होगा, बी से मल्टीप्लाई होकर पूरा मुरक्कब जारी बन जाएगा, मुरक्कब जारी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई जुमला इस्मिया या फेलिया नहीं है, ये जार मजरूर है, और जार मजरूर मुरक्कब नाकिस होता है, ताम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको ताम बनाने के लिए इसके शुरू में हम फेल लगाते हैं, कुछ लोग फेल लगाते हैं, कुछ जिस्म भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो फेल लगा लें क्योंकि आपको काम करने शुरू लगे। तो अकराऊ और इब्तदा, अब तदाऊ का मतलब होता है कि मैं शुरू करती हूँ, अब तदा लगा लें, अब तदाऊ लगा लें। ठीक है, अब्तदाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इब्तदा करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ। मैंने अशरफ का लफ्ज भी आप बताया, तो सब पे जबर ही आएगी कि अन्ना ज़मीर है इसके अंदर, ये फेल है, मुजारे का ये सीगा है मुतकल्लिम का। तो ये अब्तदाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया है कि जो भी काम करना है उससे पहले अपना वाले काम का नाम लगा लो और बस। अकराउ उक्तुबू है ना, अक्तुबू, उक्तुबू नहीं, अक्तुबू मैं लिखती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, अकराउ मैं शुरू करती हूँ, अब्तदाउ बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह ताला कभी इस तरह मुरक्कब नाकिस में कोई आयत नहीं बनाएंगे। अल्लाह ताला कुछ हिडन छोड़ देते हैं, आप पे छोड़ देते हैं कि आप उसमें शामिल कर लो जो भी करना, ओपन छोड़ देते हैं, है ना। जैसे कुछ हाउस है ना, तो ओपन छोड़ देते हैं कि जो मर्जी आए और देखे, है ना। कुछ को विजिट कराई जाती है, लेकिन कुछ को क्या होता है, खास कॉल पे विजिट कराई जाती है। कुछ के लिए ओपन हाउस लगा देते हैं, तो वो ओपन हाउस अल्लाह ताला ने ओपन छोड़ दिया है कि आप खुद ही लगा लो उसमें। तो ये अभी आपका मिन आ गया, इसके बाद जो भी आ रहा है, चाहे पूरा लंबा जुमला आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो मिन से मल्टीप्लाई होके आपका मुरक्कब जारी बन जाएगा। और फिर मुरक्कब जारी आपको पता है क्या बनते हैं जुमले में, किसी को पता है तो बता दें जुमले में क्या बनते हैं मुरक्कब जारी। अल्हम्दु में क्या बना है, अल्हम्दुलिल्लाह में क्या बना है मुरक्कब जारी। मुतल्लिक होते हैं माजी। हाँ मुतल्लिक ही होते हैं, लेकिन उनको हम फिर खबर भी बना लेते हैं ना। जब खबर की जरूरत नहीं होती तो हम उनको खबर भी बना के काम चला लेते हैं, ताकि कुरान का कंटेंट जो है वो छोटा हो जाए, किताब का वॉल्यूम छोटा हो जाए। ठीक। वरना शायद कुरान बहुत भारी होता अगर यहाँ पर ये भी लिखा होता कि ठीक है, यहाँ पे फर्ज करो कि इसमें साबितुन लिखा होता कि तमाम तारीफें साबित हैं अल्लाह के लिए, तो साबितुन भी हम फिर पढ़ते तस्बीह पे, है ना। तो अल्लाह ताला ने उसको ओपन छोड़ दिया। और वो जो है फिर वो ग्रामेरियन या जो तफसीर करने वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हिडन है। आम बंदा नहीं कर सकता कि मैं खुद लगा लूं, ऐसा नहीं है। जो हमें वो बताते हैं बड़े बड़े तफसीर करने वाले कि ये लफ्ज यहाँ पे हिडन है, वो हिडन रखते हैं। हाँ, जो आम जुमलों में, छोटे छोटे जुमलों में हम कर सकते हैं, उनमें हम कर सकते हैं। मसलन हामिदुन फिल बैती है, तो मुझे पता है यहाँ पे मौजूदुन जो है वो निकाला गया, उसकी जगह फिल बैती को लगा दिया, खबर बना दिया। तो हमेशा ये मुतल्लिक ही बनते हैं, लेकिन जब खबर मौजूद नहीं होती तो उनको खबर की जगह पे भी ले आते हैं। बात समझ आ गई है ना। तो ये बनते जो है मुतल्लिक ही बनते हैं। तो कानों में रख ले, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आगे आपने पढ़ना तो है ग्रामर को। जब आप कोर्स फिनिश करेंगे तो थोड़ा बहुत जानेंगे ना, क्योंकि आप इस फुरकान को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, आप इसको, इससे गाइडेंस ले ही नहीं सकते जब तक आपको थोड़ा बहुत नहीं पता अरबी जुबान का। आप डायरेक्टली देखें, अब ये जुमला आपने डायरेक्टली आपने ग्रामर से पढ़ा है ना, डिफरेंट आपको। जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं तो फिर तर्जुमा ही है ना। उसमें कितने लफ्ज हैं, देखें इतने बड़े जुमले का अल्लाह ताला ने इतने 4 लफ्जों में बयान कर दिया, और उसमें डेप्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है उसमें। तो ये आपका मुजाफिल अल मार्फा था, ये मार्फा है। अगर मैं पूछूं कि रब मार्फा है या नकरा है, तो आपने कहना है कि ये मार्फा है। और रीजन क्या है मार्फा होने की, ये जमीर है। इसम जमीर लगी हुई। उसका मुजाफिल है मार्फा है, जमीर की वजह से नहीं, अच्छा। उसका मुजाफिल है मार्फा है। ओके, मासा इसमें। हाँ, तो यहाँ पे हाजा भी हो सकता है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, यहाँ अल्लाह भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना।
تو اب ضمیر کی وجہ سے نہیں، آپ بولیں اس کا مضاف الیہ معرف ہے، تب یہ معرف ہے. دیکھیں جو بھی معرفہ ہوگا میں اس کی ریزن پوچھوں گی. یہاں پہ کیا ریزن ہے معرف بالنام ہے، یہاں پہ کیا ہے یہ اسم اشارہ ہے، یہاں پہ کیا ہے یہ اسم ضمیر ہے. یہاں پہ اب میں کہوں گی یہ معرف ہے کہ نکرہ تو آپ کہیں گے معرف ہے. آپ اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کے اگر یہ معرفہ ہوا تو آپ بولیں گے یہ معرف ہے. اگر وہ ولدن ولدن اس طرح ہوا، کتابن ہوا، تو پھر آپ بولیں گے نکرہ. ٹھیک ہے، کتابن بھی تو ہو سکتا ہے نا، ولدن تو میں نے ویسی مثال دی نا، کتابن بھی ہو سکتا ہے. تو کتاب بھی نکرہ ہے، تو اگر اس سے پہلے مضاف لگا ہوا ہے کوئی تو وہ نکرہ ہی ہوگا پھر مضاف. تو اب یہ سوال آپ کو نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب یہ دیکھیں گے ایک ہی مرکب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے حرف جر آ گیا نا. اب یہ پورا ایک مرکب بن رہا ہے، اور یہ بھی مرکب جاری ہے، یہ بھی مرکب جاری ہے. اولئک ہے. اب یہ جو معرفہ ہوتے ہیں نا، معرفہ جتنے بھی معرفہ کی میں نے اقسام بتائی ہیں، حرف ندا کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی ہیں 6 کی 6 وہ مبتدا بن سکتی ہیں، چاہے وہ اشارہ ہو چاہے وہ ضمیر ہو. ٹھیک ہے، یہ ضمیر یہاں بن رہی ہے نا، هم المفلحون، تو یہ مبتدا بن رہی ہے، یہ خبر بن رہا ہے. جملہ اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں اسم اشارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ بھی آپ کا مبتدا اور خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں بھی یہ مبتدا بن سکتا ہے، تو آگے یہاں تک خبر بن رہی ہے اللہ دم ربیم. یہاں سے وہ کے بعد ہمیشہ نیا جملہ شروع ہوتا ہے، وہ اولئک هم المفلحون. یہ پورا ایک کمپلیٹ جملہ ہے. تو یہ جو معرفہ ہوتے ہیں نا، یہ کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ سارے پھر کیا ہیں جو میں نے اقسام بتائی ہیں، وہ مبتدا بن کے آ سکتی ہیں. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ خبر جس دینے والا باجی، نو جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے جو اس کو ابتدا مبتدا ہوتی ہے. کہتے جی ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک جملہ ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، پھر وہ آ گیا ہے نا، وہ کے بعد ایک اور، وہ کے بعد نیا جملہ شروع ہوتا ہے، انا کے بعد نیا جملہ شروع ہوتا ہے. جب بھی نیا جملہ شروع ہوگا، اگر اس کی ابتدا جو ہے وہ فعل سے، اسم سے ہو رہی ہے، یہ اسم ہے نا، تو یہ وہ تو جملہ اسمیہ ہوگا نا پھر. جملہ اسمیہ ہوگا. اگر فعل سے ابتدا ہوگی تو وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. فعلیہ ٹھیک ہے، ہوگا. اب جی وہ جو شروع میں جس جملے اسمی کی ابتدا ہو رہی ہے، تو پہلا لفظ جو آ رہا ہے وہ اسم ہے نا، جملہ اسمی جی اصلی بن رہا ہے کہ وہ اسم ہے، تو اس کو پھر ہم مبتدا کہتے ہیں. اور آگے جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس وہ کی خبر خبر، ہوتی ہے. اس کی خبر ہوتی ہے، نیوز خبر ہوتی ہے، ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم، نیوز ہوتی ہے. تو وہ نیوز کیا ہے؟ هم المفلحون. تو یہ مبتدا بن گیا اور یہ خبر بن گئی. اور یہاں پر بھی یہ مبتدا بن گیا. اب اس مبتدا کے بارے میں یہ نیوز دی جا رہی ہے. کیا نیوز دی جا رہی ہے؟ اللہ دم ربہم، وہ گائیڈنس پہ ہیں پر رب کی طرف سے، ہدایت پر ہیں. کون سے لوگ؟ جن کی کیا ہوئی ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں تعریف ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے ان کے صفات بیان کی گئی ہیں. اولئک هم المفلحون بھی کہا گیا نا، وہ اولئک، یہ اصل میں پیچھے والے ہی ہے. ہاں، یہ سورۃ البقرہ کی ہی میں ان کی صفات آئی ہیں نا، متقین کی جو صفات آئی تھی. تو اولئک کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے جن کی وہ پیچھے صفات میں نے گنوائی تھی پچھلی دفعہ. وہ لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور وہ لوگ مفلحون بھی ہیں، فلاح پانے والے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پر. فلاح کے لیے کون لفظ قرآن میں آتا ہے؟ کون سا آتا ہے کامیابی کے لیے؟ باجی ایک اور فوز. فوز آتا ہے. ٹھیک ہے نا، فوز العظیم. اور یہ بھی آتا ہے مفلح بھی، فلاح. فلاح کہتے ہیں عربی میں کسان کو. تو کسان کیا کرتا ہے؟ کب کامیابی پاتا ہے؟ کتنی محنت کرتا ہے؟ پورا سال محنت کرتا ہے، ایٹ دا اینڈ اس کو کامیابی ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی بھی کیا ہے؟ آخرت کمانے کی کھیتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ جو بوئیں گے، جو بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے. ٹھیک ہے، اچھا بوئیں گے اچھا کاٹیں گے، بلکہ موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا سب کچھ. اچھا انا کیا ہے؟ انا بتائیے. انا حرف ہے. پہلے تو یہ 3 چیزوں میں سے آپ نے بتانا ہے، اسم فعل حرف. پھر آگے اسم پہچان لیا تو پھر اس میں اسم میں جائیں گے. فعل حرف، فعل پہچان لیا تو فعل میں جائیں گے، حرف پہچان لیا تو حرف میں جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ انا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اتنی دیر یہ باجی حرف ہے. کہ اوروں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ کیا آپ کو اس میں تنوین اور الف لام نظر آ رہا ہے؟ کیا اس میں فعل کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ پارٹیکل ہوتے ہیں، یہ حرف ہوتے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں کی، مجھے پتا ہے کہ وہ لیکن بولتے نہیں ہیں وہ لوگ کلاس میں. صحیح ہے،
صرف میرے گروپ میں 2 گروپس میں کتنے زیادہ لوگ ہیں، لیکن مجھے 1-2 لوگوں کی آواز آ رہی ہے. تو انا کیا ہے، انا ہو یا انا ہو، یہ حرف ہوتے ہیں. کچھ نام بھی آتا ہوگا، ان حروف کا نام کیا ہے، کچھ ان کا کام بھی آتا ہوگا، لیکن کم از کم اتنا تو پتا ہو نا کہ یہ حرف ہے، اسم اور فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حرف ہے. اللہ زینہ کیا ہے؟ اسم موصول. جب آپ حرف کو دیکھیں گے تو نہ اس میں آپ مؤنث مذکر دیکھیں گے، وہ ساری چیزیں نہیں دیکھیں گی جو میں نے بتائی ہیں، نہ اس میں واحد مثنیٰ جمع دیکھیں گے. چھٹی ہو گئی نا، بس حرف ہے تو حرف ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پہچان لیا حرف ہے تو اس میں ساری چیزیں نہیں دیکھنی کہ یہ اس میں ذات ہے، یہ اس میں صفت ہے. اچھا، یا معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یا پھر اس میں اس کا اعراب کیا ہے. حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو چھٹی ہو گئی، بس حرف کہہ کے چھوڑ دیں. اللہ زینہ کے بارے میں اب یہ اس میں تو آپ کو ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، دیکھ لیں. یہ معرفہ. معرفہ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، اسم موصول ہے. اور اسم موصول اس طرح آپ کو چیزیں یاد ہوں گی، ورنہ تو میں آپ کو کتاب پہ لے جاتی، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جب تک آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے نا تو آپ کو چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. ایک ٹیچر ہے، وہ 4 سال کی ڈگری لیتا ہے، اس کو پھر 1 سال ٹیچر کسی کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے وہ کیسے پڑھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. آپ کے بچوں میں بھی سے کوئی ہوگا تو وہ ان کی ہاؤس جاب ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ کرتے ہیں، پھر وہ جا کے اپنے اکیلے پڑھاتے ہیں جب اس میں پاس ہو جاتے ہیں. ہر فیلڈ میں یہ ہوتا ہے. لائسنس بنانے کے لیے آپ کو، چاہے نرسنگ ہو، کوئی بھی ہو، ٹیچر ہو، کوئی بھی، یعنی ڈاکٹر ہو، آپ کو اس کا لائسنس. تو اب یہاں پہ اللہ زینہ کیا ہے؟ یہ ان معرفہ کی اقسام میں، اس لیے یہ معرفہ ہے. اور اس کی قسم کون سی ہے؟ اس کو آپ معرف باللام اسم نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ مجھے بتائیں. اس کو آپ اسم موصول ہی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو معرف باللام اسم نہیں کہہ رہے نا. جی کیوں نہیں کہہ رہے؟ باجی اس کو ہم نے الف لام لگا، یعنی کہ نکرہ نکرہ سے، نہیں ہے اس کو یہ ہم نے نکرہ. نکرہ سے معرفہ نہیں بنایا. جی جی سمجھ آئیے بات. اللہ ہاں جی. زینہ اور اللہ اس میں سب لگا ہوا تو ہے، اللہ تی میں بھی لگا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم نے نکرہ سے معرفہ نہیں بنایا. معرف باللام وہ ہوگا جیسے اللہ کا نام ہے. اب یہ نکرہ سے معرفہ بنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ نکرہ سے معرفہ بنا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے اس میں. جی. تو یہ معرف باللام اسم ہے. یہ الہن سے بنا ہوا ہے. لاہور سے. ٹھیک. الہن بھی اللہ پہ ہی بولا جاتا ہے، لیکن الف لام لگا کے اس کو اس میں ذات بنا خاص کر دیا گیا. ٹھیک ہے، خوبصورتی بھی ہے، سب کچھ ہے. کفر وہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ باجی یہ یہ فعل فعل. میں ہے. فعل ہے. فعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی بتا سکتا ہے فعل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ فعل ایک فعل حال اور فعل مضارع. ماضی اور مضارع دو. ماضی مضارع، ماضی اور مضارع. دو ہی قسمیں ہوتی ہیں نا، 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں. اور یہ 3 زمانوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. یہ جو مضارع ہوتا ہے نا، یہ دونوں کو کور کر رہا ہے، پریزنٹ اور فیوچر. اور یہ جو ہے صرف ماضی ہوتا ہے. اچھا، ایک اور بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے. امر کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ کیوں کہتے ہیں 2 ہی قسمیں فعل کی؟ امر کو کیونکہ امر اسی سے بنتا ہے، مضارع سے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، امر اسی کو کاٹا پیٹی کر کے، اس کی چاپنگ کر کے اس کو امر بنا لیتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، اور ہر زبان میں 3 قسمیں ہیں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے، اور فعل امر جو ہے یہ اسی مضارع سے بنتا ہے، اس لیے اس کو نہیں شامل کرتے. اچھا، لیکن آپ کو پتا مجھے کہ فعل امر بھی ہوتا ہے، کوئی چیز ہے نا، اس میں حکم دیا جاتا ہے نا. جی ہاں، تو وہ مضارع سے بناتے ہیں، پھر آپ کو آگے کے پتہ چل جائے گا. تو یہ کون سا ہے؟ ماضی ہے، یہ مضارع ہے؟ ماضی ہے بھائی، ماضی ہے کیونکہ اس میں ماضی. علامت مضارع نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے، جی پہلی جی. بات یہ کہ اس میں علامت مضارع نہیں لگی ہوئی. سواء کیا ہے؟ اسم. اسم. اچھا، یہ کفرو جو ہے نا، فعل جب آتا ہے نا تو فعل ایسے ہی نہیں ہو جاتا. فعل خود بخود نہیں ہو جاتا. کوئی دنیا میں کوئی فعل بھی خود بخود نہیں ہوا، اس کا کوئی کیا ہوتا ہے؟ فائل ہوتا ہے. فاعل ہوتا ہے، اس کا کوئی ڈوئر ہوتا ہے، اس کو کوئی کرنے والا ہوتا ہے. تو کفرو فعل ہے نا، جی. تو اس کا فاعل پھر کیا ہوگا؟ کوئی یہ کرنے والا تو ہے نا. جی وہ لوگ. ہاں، یہ وہ الذین. جب بھی آپ کو فعل کے اندر واو نظر آ جائے نا تو وہ واو ہی اس کا فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ واو ہی اس کا فاعل ہوتا ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ واو اس کا فاعل ہے.
ٹھیک ہے، جب وہ آ جائے گا. جب وہ نہیں آئے گا تو پھر پوچھوں گی کہ اچھا کیا ہوا. تو کفرو جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا ہے نا، جمع کا صیغہ ہے کفرو. وہ جو ہوتا ہے یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، ہر جام بھی آئے جمع کے لیے. اچھا سواؤن کیا ہے؟ یہ آپ کا اسم ہے. اب سواؤن برابر ہے، برابر ہے، ٹھیک ہے نا. تو سون سے بنا ہوا ہے نا، سون برا ہوتا ہے نا، یہ برابر ہے. تو بہرحال یہ جو ہے آپ کا اسم نکرہ ہے، اور نکرہ کو ہم نکرہ ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ معرفہ تو ہے نہیں. تو جو میں معرفہ کی اقسام پوچھوں آپ سے کہ معرفہ کی کون سی قسم بن رہا ہے، تو یہ نکرہ ہی ہے. علیہم، اللہ اور ہم، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب بیچاری. کیونکہ حرف جر آ گیا نا، تو مرکب جاری ہے. اچھا یہ ہم ضمیر بھی جو ہوتی ہے نا، اب اس میں آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے تو یہ ضمیر آ رہی ہے تو شاید یہ مضاف اللہ جو ہے یہ معرفہ کی کوئی قسم ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تو حرف ہے، حرفوں کو نہیں دیکھنا. جب ضمیر سے پہلے اسم آئے گا نا اسی کو دیکھنا ہے آپ نے. یہ ضمیر کے سے پہلے اسم آ رہا ہے اور وہ مضاف بن رہا ہے تو پھر وہ معرفہ ہوگا کیونکہ ضمیر معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کبھی کبھی ہم ہو جاتی ہے. تو وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ پڑھنے میں آسانی کے لیے، فلو کے لیے ہو جاتی ہے. جہاں ہم صحیح لگتا ہے وہاں ہم کر دیتے ہیں، جہاں ہم سے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم صحیح تھا تو ہم کر دیا ہے. یہاں پہ ہم پڑھنا علیہم تھوڑا مشکل تھا قاری کے لیے، آسانی کے لیے انہوں نے علیہم کر دیا. اور یہ جو عرب لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں وہ تو بس بولتے جاتے ہیں نا، جیسے ہم اردو بولتے ہیں. اب جس نے آ کے اردو سیکھنی ہے زبان، وہ گرامر سیکھے گا نا، ہماری مذکر مؤنث سیکھے گا، واحد جمع سیکھے گا، ہے نا، ساری چیزیں سیکھے گا. تو ہم تو بولتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں جمع بولنا ہے. عربوں کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بس وہ بولتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے نمازی بولا ہے یا مضارع بولا ہے. ان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ بولتے ہیں، اور اس کے بعد گرامر ہم لوگوں کے لیے پھر گرامر کے رول بنائیں گے. فعل ماضی ہے تو مضارع ہے، تو ان کو تو گرامر کا پتہ بھی نہیں ہے. وہ تو قرآن بھی ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ماضی ہے، مضارع ہے، یا حمزہ استفہام ہے، یا حمزہ وہ ہے، ان کو نہیں پتا. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ مرکب جاری ہو گیا تو آ کیا ہے؟ آ کیا ہے؟ آ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ. حمزہ. حمزہ ہے. حمزہ استفہام کہتے ہیں نا اس کو. حمزہ استفہام سے استفہام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کوشچن کے لیے ہوتا ہے. سوال کرتا. استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، ہے نا. تو جی یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ہے نا. تو جی یہ حمزہ ہے. اب یہ حمزہ استفہام جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انتم، میں کہتی ہوں انتا یوسف، ٹھیک ہے نا. اب یہ کون سا حمزہ ہے؟ ترجمہ کریں اس آیت کا. کیا تم ہی یوسف ہو؟ تم یوسف ہو، ٹھیک ہے. یوسف ہو، کیا تم یوسف ہو. تو یہ کیا ہو گیا نا، سوال کے لیے آ رہا ہے نا. تو اس کو آپ حمزہ وصلی بعد میں پہچانیں گے، پہلے آپ اس کا کیا ہے، یہ حمزہ استفہام ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ حمزہ اصلی ہے یا وصلی ہے، کیونکہ حمزے کی قسمیں ہوتی ہیں نا، دو قسمیں ہوتی ہیں، حمزہ اصلی ہوتا ہے یا وصلی ہوتا ہے. یہ اصلی ہے. اصلی ہوگا. اصلی ہے کیونکہ اس نے اپنی حرکت نہیں اپنی گرائی، سے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو تھا اس نے اپنی حرکت گرا دی. اللہ زینہ تھا، پیچھے سے ملایا تو اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کرتے تھے، یہ وصلی تھا. یہ کفرو میں کیا ہے؟ یہ بھی یہ وصلی الف ہے. وصلی نہیں 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 اصلی یہ الف الف- آیا ہے. اصلی بھی نہیں ہے، الف ہے وصلی بھی نہیں ہے. یہ الف یہ اصلی الف ہے وصلی دونوں یہ نہیں ہے. حمزہ یہ ہوتا ہی الف ہے. وہ ہے جس کے پر حرکت آئے. یہ الف ہے. ہاں یہ یہ الف ہے، بیچ میں ٹھیک آیا ہے یہ نا. الف ہے. صحیح ہے. اب سمجھ آ گئی، ریویژن بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ضروری ہوتا ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں کیا کروں، پھر میں نے کہا سب سے زیادہ فائدہ مند یہی ہے، میں یہیں پہ پڑھاتی ہوں آپ کو. تو میں نے قرآن کھول لیا. اب دیکھیں یہ حمزہ آپ کا اصلی ہے. یہ والا حمزہ کون سا ہے؟ یہ بھی حمزہ ہی ہے نا. یہ اصلی الف ہے. الف تو نہیں ہے نا، اصلی ہے. نہیں یہ حمزہ یہ ہے. حمزہ ہے. تو کون سا حمزہ ہے پھر؟ وصلی آئے گا. اصلی ہاں ہی اندر ہے. وصلی وہ ہوتا ہے جو اصلی الف ہے. کی شکل میں نہیں لکھا یہ ہوتا اصلی ہی ہوگا. ہے. یہ اصلی ہے یہ کیونکہ اس اصلی نے اپنی حرکت کو نہیں گرایا نا. اندر کرتا ہوں. جملے میں پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کی حرکت برقرار ہے نا اس کے اوپر. باجی باب کا ہوتا ہے. ہاں یہ بات کا اس کو بعد میں چھوڑ دیں، ابھی یہ بیچارے اتنے نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ حمزہ اصلی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی اصلی ہے. یہاں پر اللہ زینہ میں جو حمزہ ہے نا یہ حمزہ وصلی ہے، ان کیونکہ الذین. ہاں کیونکہ اصلی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو ملائیں گے تو یہ تو گر جائے گا نا. جی
تو یہ جو اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے. اب الائی کا میں دیکھیں کون سا حمزہ ہے یہ و الائی کا, یہ کون, یہ بھی اصلی ہے. یہ بھی واہ اصلی ہے یہ. یہ بھی اصلی ہے کیونکہ و الائی کا میں اس نے اپنی حرکت کو نہیں گرایا. ہوں. المفلحون میں جو حمزہ تھا المفلحون ایسے ہی ہوتا ہے نا الکتاب, اب وہ جب ملایا تو اس نے اپنی حرکت گرا دی تو یہ اصلی ہو گیا. یہ اصلی ٹھک ہے. وصل. اچھا ام کا حمزہ بتا دیں. یہ اصلی یہ بھی اصلی. اصلی ہوگا. جو بھی اپنی حرکت کو دوران کلام برقرار رکھے گا وہ حمزہ اصلی قطعی ہوگا, اس کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سالڈ حمزہ ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں یہ انذرتا کیا ہے, آ تو الگ ہو گیا نا, انذرتا یہ فعل ہے, انذرتا یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مضاف بن رہا ہے, فعل کبھی مضاف نہیں بنتا. مضاف کیا ہوتا ہے, نون ہوتا ہے, اس کے اوپر سے تنوین گرائی جاتی ہے, وہ نون ہوتا ہے. پھر اس کے آگے وہ معرفہ کب ہوتا ہے, جب اس کے آگے مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے. تو یہ تو فعل ہے. یہ جو تا ہے نا یہ بڑی تا تھی, ایسے تھی یہ انعمتا ہے نا, انعمتو بھی آتا ہے نا, میں نے نام کیا, تو نے نام کیا, زبر لگی. یہ تا بڑی آتی ہے نا, یہ یہاں پہ بیچ میں آ کے چھوٹی ہو جاتی ہے جب ضمیر لگانی ہوتی ہے, تو یہ بڑی تا تھی. بڑی تا جب بھی آ جائے نا وہ فعل ماضی ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے اور ماضی ہوتا ہے. تو انذرتا یہ بڑی تا تھی, آگے اس کے چھوٹی ہو گئی یہاں پہ, تو یہ فعل ہے. اس کو آپ نے مضاف الیہ نہیں بنانا. اگر آپ کو پہچان کرنے کے لیے دیا جائے, جو اوپر میں نے ایکسرسائزز بھی دی ہوئی ہیں آپ کو, تو ان کو کیا کریں, آپ کا ذہن کھلے گا نا. جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے چیزوں کو مور پہچانیں گے نا, اچھی چیزیں سمجھ میں آئے گی. تو اپنے آپ سے خود ہی نا اپنا سوال نامہ خود ہی تیار کر لیا کریں. سب سے پہلے سوال جو سوال نامہ آپ کا کوشچن والا, آپ نے کوئی بھی لفظ دیکھ کے بولنا ہے یہ اسم یا فعل ہے یا حرف ہے. اور کو پتا ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسم یا فعل ہے یا حرف ہے. اتنے دن سے ہم گرامر پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ اسم پہچان لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے, واحد ہے مثنیٰ ہے یا جمع ہے. یہ سب سوال اپنے آپ سے خود کرنے ہیں آپ نے, ذات ہے یا صفت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کیا ہے, یہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سوال نامہ اپنے آپ سے خود ہی سوال کرتے جائیں اور اپنے اس کے پر اس کو دیکھتے جائیں. اور یہی اسی پتہ 100 نفل کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے نا, ایک آیت کا آپ کریں گے اس طریقے سے, تو وہ سیدھا ثواب ملے گا. لوگوں نے اپنی راتیں کھپا دی, زندگیاں کھپا دی, سوتے تک نہیں تھے. امام نحوی جو ہیں چھوٹی سی عمر میں کتنا بڑا کام کر کے گئے. انہوں نے ریاض الصالحین لکھی, ایک اور وہ ہے اربعین نحوی, بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی, 40 کتابیں انہوں نے لکھی چھوٹی سی عمر میں. اور بچپن سے ہی وہ کھیلتے نہیں تھے, بچوں میں نہیں کھیلتے تھے. بچے بلاتے تھے, بولتے تھے نہیں, یعنی وہ شروع سے آثار تھے ان کے. پھر ان کے والد نے ہجرت کی, جب ان کو پتہ چلا ان کے بچے کا کہیں اور دماغ ہے پڑھنے پڑھانے میں, اور یہ چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزاری اور کتابیں, تھوڑا سا سونا, تھوڑا سا کھانا, تھوڑی سی اونگ لے لینا. ہمارے بچے کیا ہیں, ہمارے کیا کر رہے ہیں, پڑھتے ہیں. کچھ بچوں کو کتابوں کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, لیکن وہ اب دو طریقے ہیں نا, یا تو ناولوں میں گھسے رہے یا پھر وہ ادھر گھس رہے. ایڈکشن تو انہوں نے کر لی. تو یہ ایڈکشن کی طرح لیں اس کو, گرامر کو, نالج کو سیکھنا. کتاب جو ہے نا, کتاب وہ اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور ایک اللہ کے ہاتھ میں. سمجھ آئیے. جب تک وہ نہیں پکڑیں گے اللہ کو نہیں پہنچ سکتے, گائیڈنس کو نہیں پا سکتے, اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اللہ نے آپ کو چن لیا, آپ کو لے آیا اس طرف, اب اس نے آپ نے آگے آگے ہی جانا ہے. تو سوچنے کا تو چھوڑے نہیں. 23 سال میں قرآن اترا ہے نا, 23 سال لگے. ہم کہتے ہیں 3 سال میں پورا, ہمارا کورس پورا کیوں نہیں ہو رہا, اتنے سال ہو گئے. جتنا اس کو تھوڑا تھوڑا لیں گے اور ایبزارب کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ دے گا. چلیں آگے چلتے ہیں. تو یہ ہو گیا, ام ہو گیا. لم آپ کا کیا, یہ بھی حرف ہے, ام بھی حرف ہے, یہ سارے حرف ہیں. آ بھی حرف ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ حرف ہوتے ہیں. انا حرف تھا, وہ حرف تھا, یہاں پہ یہ سب حرف ہیں. ان کو حرف کے خانے میں ڈالیں گے آپ. تنذرہم, یہ کیا ہے, تنذرہم, علامت مضارع آ گئی نا, فعل ہے باجی. فعل ہے. علامت مضارع آ گئی تو فعل ہے. جی. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ضمیر آ رہی ہے تو شاید یہ مرکب اضافی بنیں گے. آج ہم نے نہیں مضاف فعل ہے. الالمار آج ہم نے مضاف الالمار سا سیکھ لیا تو شاید یہ معرفہ ہی بن رہا ہے. نہیں, یہ فعل ہے. فعل معرفہ نکرہ نہیں ہوتا, اسم معرفہ نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
जी इसम पे तनवीन आती है या अलिफ लाम आता है, फेल पे नहीं आता। ला हरफ है, युमिनून क्या होगा, जल्दी से बता दें, ज्यादा ना बताएं, बस इसम फेल हरफ बताएं। इसम फेल फेल है फेल है अलाम, ना, अगर शुरू में अलामत मुजारे आ या फेल की, आ गई है अच्छा तो फिर मुजारे है जी बच्ची। देखें ये 4 हरफ हैं, या अलिफ या ता अलिफ नून, ये शुरू में आ जाए ना तो फिर आप मत सोचेंगे ये कोई इसम होगा। आऊजू में देखें, आऊजू में, ठीक है ना, आऊजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शुरू में हमजा आ गया ना, आऊजू, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये आपका या ता अलिफ नून में से अलिफ आ गया तो आपका ये फेल है। ताऊजू है ना, नाऊजु बिल्लाही है ना, तो सारे या ता अलिफ नून जो भी लगेगा वो अलिफ फेल ही हो। तो ये फेल है, इसको आप इसम की नहीं, जब इसमें आपका मीम आ जाएगा ना मोमिनून, तो फिर ये फेल नहीं रहेगा। मीम जो होता है ना वो फेल पे नहीं आता, वो आपका मोमिनून जो है ना वो फिर आपका इसम बन जाएगा। मोमिनून भी इसम होगा, मोमिनानी भी इसम होगा, मोमिनूना भी इसम होगा। अब ये फेल था युमिनून, तो बस इतना ही पहचान लेंगे ना तो आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, आपको एक टेस्ट बर्ड लग जाएंगे। खत्म अल्लाह, खत्म अल्लाह, खत्म क्या है, फेल है। फेल है। अच्छा कैसे पता चला ये फेल है, नस्ब तनवीन है ना अलिफ लाम है, और कैसे पता चला? बाजी तीनों हर्फ पे जबर भी हो तो वो फिर माजी होता है। अच्छा ये जो आपका पहला लफ्ज है ना इस पे जबर और आखिरी पे जबर हो तो वो भी फेल ही होता है। माजी दरबा, नसरा है ना, जी। अच्छा और पहली और तीसरी हरकत। हाँ सामिया। अब सामिया में आप ये नहीं कहेंगे अच्छा भाई यहाँ तो जबर नहीं लगी तो शायद ये फेल नहीं है। ये नहीं पहला और ठीक है। आखिरी हरफ देखें, अगर उन पे आपकी जबर आ गई है तो वो फेल और फेल माजी है, क्योंकि अलामत मुजारे नहीं लगी हुई तो माजी ही होगा ना। तीन, दो ही तो फेल है हमारे पास, एक माजी है एक मुजारे है। तो माजी को कैसे पहचाएंगे, माजी को कैसे, अगर वो आपका पहला और आखिरी हरफ जो है वो बीच में कुछ भी हो सकता है, पेश करूँगा मैं, जी पेश सही आ जाता है ना। जी। अच्छा तो ये फेल हो गया, माजी हो गया, फेल हो गया, इसम नहीं है। उसके बाद अल्लाह क्या बनेगा इसका फेल का, फाइल। फाइल बनेगा, फाइल, ठीक है ना, अल्लाह फाइल बनेगा। तो फाइल, फाइल और एक होता है इस्मुल फाइल, दो चीजें होती हैं, एक सिर्फ फाइल होता है फाइल, और एक इस्मुल फाइल होता है, तो ज़हन में रखें, ठीक है, दोनों में फर्क है। फाइल जो होता है वो जमीर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे अल्लाह ना होता तो हम उसकी हुआ जमीर को फाइल बना लेते, ऐसे ही है ना। लेकिन जी इस्मुल फाइल क्या होता है, वो खास वजन पे आता है, फाइल, फाइल के वजन पे आता है वो, फाइलों के वजन पे आता है। आबिदुन जैसे आप बनाते हैं ना, आबिदानी, शाकिरुन, तो वो इस्मुल फाइल होते हैं, ठीक है। वो उनके पीछे फेल आना जरूरी नहीं होता, उनका सिर्फ फाइल के वजन पे होना जरूरी होता है। इसके पीछे जो वजन के बगैर होता है उसके पीछे फेल का आना जरूरी है। तो हर फेल के बाद जब भी इस मरफू आ जाएगा तो वो उसका फाइल होगा, ठीक है। और जबर वाला कोई इसम आ जाए तो वो क्या बनेगा, मसलन अल्लाह आ जाए यहाँ पे, नाउजुबिल्लाह जी तो बाजी मफूल। वो मफूल बन जाएगा, ठीक है। तो फेल के बाद अगर आप इसम देखें कोई आ रहा है और उसके ऊपर आपका दम्मा आ रहा है तो उसको फाइल बना देंगे फेल का, और अगर जबर आ रही है तो उसको मफूल बना देंगे, ठीक है, उसका मफूल बना देंगे, क्योंकि फेल का फाइल तो मस्ट ही मस्ट है, मफूल भी जरूरत हो तो लगाना ही पड़ता है ना, ठीक है। तो मोर, मोर लगा दी, किसने मोर लगाई, काम कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहे हैं। और कहाँ पर मोर लगाई, वो मुरकबे जारी की शक्ल में आ गया, मुरकबे जारी बनेगा ना। जी जब भी हरफ जर आ जाए ना तो आपने आगे वाले को पूरा मुरक्कब जारी बना देना, सबको मिला मुल्क, चाहे वो जुमला फेलिए ही क्यों ना हो, इसमें आपने उसको इसका मजरूर ही बना के क्या कर देना, मुरक्कब जारी बना देना, सही है। अब आपने नहीं सोचना कि ये देखें। अब कुलूब मुझे बताएं, कुलूब, कुलूब मारफा है या नकरा है? नकरा है। नकरा है, क्यों नकरा है भाई, इसका तो मुजाफ इलैह मारफा है, नकरा कैसे हो गया? माफ पर फाल्गुन से है ये। बाजी ये मुरक्कब इजाफी है ना। मुरक्कब इजाफी में अगर मुजाफ इलैह मारफा हो तो वो जो मुजाफ होता है उसको कैसे पहचानेंगे वो मारफा है या नकरा है? जमीर से बात पहचानेंगे ना, मुजाफ जी इलैह से पहचाना जाता है ना मुजाफ, जी कि वो मारफा है या नकरा है।
मुजाफ इलैह मार्फा है ना, हम तो वो मार्फा भी है ना मार्फा होगा। तो ये भी मार्फा हो गया। ठीक है, अब ये वाहिद है कि जमा है? जमा जमा है। जमा जमा कौन सी है? बाजी मैं पूछना जमा चाहती थी जमा इसका क्या जमा होगा? मुकस्सर। ये जमा मुकस्सर है ना, तो जमा मुकस्सर क्या है? वो मुजाफ नहीं बन के आ सकती। मुजाफ मुस्लिमूना भी इजाफा। मुजाफ बन सकता है, मुस्लिमीना भी मुजाफ बन सकता है, मुस्लिमानी भी मुजाफ बन सकता है, जमा मुकस्सर भी मुजाफ बन सकता है। मुजाफ कोई वाहिद थोड़ी होता है हमेशा। नहीं मुजाफ बाजी, आप बाजी सॉरी मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा ना कि ये मार्फा है, तो बताएं। मार्फा क्यों होगा बाजी? मार्फा क्यों हुआ? क्योंकि मुजाफ इलल मार्फा है ना। अच्छा वजह वजह तो बताइए ना ऊपर। अच्छा अगर वो मार्फा की तरफ मुजाफ हो रहा है तो मार्फा है, चाहे वो अलम की तरफ मुजाफ हो रहा है, किताबू हामिद दिन, या किताबू हु कर लें, या किताबू हाजा कर लें, किताबुल्ला जी कर लें। अच्छा, ये नहीं, ठीक वो है, जमीर है ना हिम, अच्छा ठीक है, हुम की जमीर है वो मार्फा होगी, तो इसलिए ये कुल जमायर तो मार्फा ही होते हैं ना। सही, ठीक है सॉरी तो बाजी। आपका ये जो है ये मार्फा हो गया। अच्छा कि आपने नोट निकाला, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये जो है ना, ये जमा मुकस्सर का भी आता है, सवाल कोई नहीं आया था ना, तो ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, तो जमा जो होती है उसकी 3 किस्में होती हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। जमा 3 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? वाहिद मुसन्ना जमा। वो तो वो तो अलग हो गए ना, जमा वो जमा तो सालिम। अदद की किस्में हो गई ना, वाहिद मुसन्ना और जमा, है ना। बाजी एक जमा जमा सालिम और सालिम एक जमा मुकस्सर। हाँ, जमा सालिम हो गई और जमा और एक मुकस्सर हो जमा गई। मुकस्सर। अच्छा, बस इतनी जमा होती है? जमा सालिम ये दो ही और जमा 3 तरह की होती है। एक जमा जो और होती है होती होते हैं, एक और होती है, और वो इसकी आगे 2 किस्में होती हैं, है। मुजक्कर सालिम हाँ और जमा सालिम। मुअन्नस सालिम। मोहन। अच्छा मुजक्कर मोहन। सालिम और मुअन्नस सालिम 3 हो गई ना। एक मुजक्कर सालिम हो गई जैसे मुफलिहून, ठीक है। ये मुकस्सर जो है इधर आ गई, जमा मुकस्सर। और जमा मुअन्नस सालिम की कोई मिसाल नहीं आई, तो आप मुझे दे दें जमा मुअन्नस सालिम की मिसाल। जमा मुजक्कर सालिम की तो ये आ गई थी ना, जमा मुअन्नस सालिम की मिसाल दें। मुमिनात मुस्लिमातुन हाँ, जिसके आखिर में अलिफ ता लगती है ना। मुस्लिमातुन। अब मुस्लिमातुन रफ़ई हालत है, नस्बी जरी है? रफ़ई हालत है वाली। रफ़ी हालत है। अब इसके बाद इसकी नस्बी हालत क्या होगी? तन मुस्लिमात मुस्लिम मुस्लिमातिन हाँ, मुस्लिमात तन कभी नहीं होता। तीन तीन। तिन तिन होगा, ठीक है। 2 शक्लें बदलता है ये, मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन 2 ही शक्लें बदलता है। जैसे मोमिनूना भी 2 ही शक्लें बदलता है, मोमिनूना और मोमिनीना। मोमिनीना फिर दोनों हालतें होती है, नस्बी जरी। तो इसकी भी नस्बी जरत हालत भी जेर से होगी और आगे जरी हालत भी जेर से होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 2 जबर कभी नहीं आते अलिफ ता जब आए तो। तन कभी नहीं होता, तिन ही तिन होता है। ठीक है, चलें, आपका रिवीजन हो गया थोड़ा सा। दिल तो चाहता है मैं आपको करवाती रहूं, आपका भी दिल चाहता है, लेकिन आप लोगों का भी काम का टाइम है और सब जो है ना, और थोड़ा थोड़ा ही लेना चाहिए ताकि एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपको पता लगे ये फेल और फेल, जब भी आप फेल देख रहे हैं ना तो उसका फाइल ढूंढने के पीछे लग जाएंगे, सो करने वाला कौन है। ठीक है, तो या तो आपको ऐसे नजर आ जाएगा दमे की सूरत में यहाँ पे लगा होगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर अंदर हुआ जमीर को ले लें। ठीक है, तो हुआ जमीर हो जाएगी, वो भी अल्लाह की तरफ ही जा रही होगी। तो ये है, तो वो फाइल तो उसका होना चाहिए। फिर कहाँ पे मोर लगा दी, किस जगह पे लगा दी, तो मोर किसी चीज के ऊपर लगाई जाती है ना। असल में ये कुलूब जो था ये मफूल ही था, लेकिन खतमा को साथ अला चाहिए होता है, तो फिर वो कुलूबी हो गया बेचारा। जबर थी उसके ऊपर, मंसूब था वो, लेकिन फिर वो क्या हो गया, अला कुलूबी हो गया, उनके दिलों पर। अला कुलूबिन भी होता तो फिर दिलों पर, तो किसके दिलों पर, तो हम भी लाना जरूरी है। तो ये सारा फिर क्या है आपका, इसको अब आप मफूल बना सकते हैं, मुझे बताएं। अला कुलूबिन को मफूल बना सकते हैं, खतमा को मफूल तो चाहिए ना, तो ये मफूल बन सकता है? नहीं बन सकता। मफूल तो जा बना सकते हैं। नहीं, मफूल अब मफूल नहीं बना सकते, आला लगा हुआ इसलिए नहीं बना सकते। अल्लाह की वजह से। क्योंकि अल्लाह कुलूब मुरक्कब जारी जब बन जाएगा ना तो वो सिर्फ मुतल्लिक बनेगा। ठीक है,
मुतल्लिक ही صحیح बनेगा। तो अब इसको आप मफूल नहीं बना सकते। अगर अल्लाह ना होता ना तो ये सिर्फ कुलूब होता तो इसको मंसूब करके हम इसका मफूल बना देते। लेकिन अल्लाह चूंकि इसको चाहिए फेल को ना, खतमा मोर किसी चीज के ऊपर लगाई जाती है ना, खतमा اوپر अल्लाह, तो फिर वो صحیح क्या ہوتا है, जैसे ज़हबल्लाहु बी नूरिहिम, ठीक है ना, तो ज़हबल्लाहु ले गया अल्लाह उनका नूर। तो हाँ, तो वो क्या हो गया, नूरिहिम हो गया ना। तो वो असल में तो نوری मफूल ही था, लेकिन वो ज़हाबा को बी चाहिए था साथ। मतलब ले गया का मतलब लाने के लिए बी चाहिए था, तो वो फिर आपका मुरक्कब जारी बन गया। वो मुरक्कब जारी जब बन जाता है तो फिर उसको मफूल नहीं बना सकते। मफूल जो होता है वो मंसूब इस्म होता है, صحیح ठीक है। तो इसको आप सिर्फ आप मुतल्लिक के फेल कहेंगे, क्योंकि पीछे फेल आ रहा है। तो जुमला फेलिया में अगर जार मजरूर आ जाए तो मुतल्लिक के फेल होता है, फेल के मुतालिक है, डिटेल बता रहे हैं ना। मुतालिक जो होता है वो फेल की डिटेल या खबर की डिटेल, खबर में आ जाए जार मजरूर मुतालिक बन के, तो खबर की डिटेल बना रहा है, बता रहा है। सही है? जैसे आप एक मिसाल देख लें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, है ना। अब अल्लाह तो हो गया फाइल, ठीक है, मुब्तदा हो गया, और कदीर क्या हो गया, वो खबर हो गया। सही है। अब बीच में क्या है, अला कुल्ली शैइन कदीर, अला कुल्ली शैइन, तो अला आ गया तो कुल्ली शैइन भी क्या मजरूर हो गया ना, सब मिलके। अभी मैंने यही पढ़ाया कि हर्फ जर आ जाए तो आगे कोई भी मुरक्कब बन रहे हैं वो सारे के सारे मजरूर हो जाते हैं। शैइन जो है ना, अला कुल्ली, वैसे तो ये मुरक्कब इजाफी है ना, कुल्ली शैइन, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये मुरक्कब इजाफी जो है ना, फिर अल्लाह के साथ मिलके तो ये पूरा मुरक्कब जारी ही बन गया। अब ये मुरक्कब जारी जब बन गया तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, तो ये मुताल्लिक ही खबर बन जाएगा ना। खबर तो क्या ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे खबर मौजूद है, कदीरों इस खबर, खबर नकरा होती है, मरफू होती है, खबर यहाँ मौजूद है, ये मुब्तदा है। अब ये अला कुल्ली शैइन खबर की डिटेल बता रहा है। अल्लाह कदीर तो है, लेकिन कैसे कदीर है, हर चीज पर कादिर है। तो डिटेल लानी थी ना। जुमला तो पूरा हो जाता है, अल्लाह कदीर मुब्तदा खबर, ठीक है, मुब्तदा भी हो गया, खबर भी हो गया आपका। ये जार मजरूर क्यों ला जाते हैं बीच में, डिटेल। अब जुमला फेलिया में यहाँ पे क्यों आया है, अला कुलूबिहिम, यहाँ पर आपका डिटेल बताने के लिए। इसको फिर मुताल्लिक फेल कहते हैं, अगर फेल के बाद आए। यहाँ पे इसम के बाद आ रहा है तो इसको मुताल्लिक खबर कहेंगे। बहरहाल जो भी है, तो जिसको जितना समझ आ गया ज्यादा बर्डन नहीं ले, अपनी चीजें वह नीचे वाली मजबूत होते जाएंगी तो ऊपर वाली खुद ही हो जाएंगी। कानों में डालते जाए, और जो समझ आ गया है उस पर शुक्र करें, जो नहीं आ रहा उस पर दुआ करें। रब, क्या कौन सी दुआ है, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना। जहां पे आप अटके ना दुआ कर लें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई गई है, हम किस उसके खेत की मूली है। उनको कहा गया है, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये उनके लिए दुआ है जिनको आ, हमें नहीं है, हमें जरूरत नहीं है रब्बी ज़िदनी इल्मा का। तो जहाँ पे ना आए ना वहाँ पे दुआ करें, अल्लाह ताला आपको सिखाता जाएगा इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली चीजें भी तो आपको नहीं आती थी ना, आ गई है ना। जो आपने सीखी है वो भी तो आपको नहीं आती थी ना, वो भी आ गई है ना। तो जो अभी आज के सबक में जो नहीं आई वो भी आ जाएगी, ठीक है, वो भी सीख लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये ठानने की जरूरत नहीं है कि मैं तो नहीं सीखती, मुझे तो नहीं ग्रामर आ सकती है, तो बहुत मुश्किल है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे नहीं मैं नहीं सीख सकती, फिर आप कभी नहीं, भूल जाएं, फिर अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करे, ठीक है। तो दो जुमले याद रखने हैं, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट, और आई कैन डू इट। ये दो जुमले हर जगह लिख के लगा दें, घर में दिमाग में लगा लें, हर जगह लगाएं। इट्स नेवर टू लेट, आप कोई उम्र आपकी ज्यादा नहीं है। कुरान हर बंदे के लिए, बूढ़े बच्चे सब समझ सकते हैं इसको, हर उम्र में हम समझ सकते। बच्चे हिफ्स कर लेते हैं ना, सोचें कितना मुश्किल है, हमें एक आयत जो हिफ्स करनी पड़े तो कितनी मुश्किल लगती है। बच्चे पूरा पूरा कुरान हिफ्स कर लेते हैं, आजकल तो महीनों में करने लगे हैं, पहले सालों में करते थे। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस वो ठान लेते हैं कि हमने करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ जज़ाकल्लाह मुश्किल खैर। नहीं, अल्लाह ने सब कुछ अपनी किताब को तो बहुत ही आसान बनाया, ठीक है।